وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 1 سے 6، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے دنیا کی زندگی سے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والذاریات ذروا. اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم. فالحاملات وقرا. اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی پدلیوں کی قسم. فالجاریات یسرا. اور خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم. فالمقسمات امرا. اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. انما توعدون لصادق. بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی. سامعین کرام، سورہ الذاریات آیت نمبر 1 سے ہے مضمون. والذاریات ضرباً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں. فالحاملات وقراً، اور پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں. فالجاریات یسراً، پھر چلنے والی ہیں آسانی کے ساتھ. اور فالمقسمات امراً، اور پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. اور وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. سامعین کرام، عقیدہ آخرت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالی ہمیں یہ یقین دلا رہا ہے کہ میری اس کائنات کو دیکھو اور اس نظام کو دیکھو. یہ تمام اس بات پہ دلیل ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، اور روز جزا جو ہے وہ یقیناً اس کا دن آنے والا ہے. سامعین کرام، یہ مضمون جو ہے میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. ہم لوگ بھی، میں نے آپ کو عرض کیا، عام طور پہ جزائے اعمال سے غافل ہیں. عام طور پہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور آخرت، یہ دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اور یقیناً ہمارا اصل گھر جو ہے سامعین کرام وہ آخرت ہے. یہ ایک ایسا یقین ہے کہ یعنی یہ ایک ایسا واقعہ ہے آخرت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا، جزائے اعمال کا، جس پہ
انحصار ہماری زندگی کی کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے، یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اس وقت ہم اس حقیقت سے غافل ہیں۔ ہم سے میری مراد یہ امت مسلمہ، یہ پاکستانی لوگ، ہم سب لوگ آخرت کے لیے نہیں جی رہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے لیے جینا جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے، کہ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً جب وہ دن آئے گا تو ایک تو وہاں مہلت نہیں ملے گی، دوسرا اصلاح کا وقت نہیں ہوگا، یعنی آپ سدھار کا وقت نہیں ہوگا، جبکہ یہ دنیا آخرت کے لیے قائم کی گئی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایک بہت بلند مقام دینے والا ہے، اور وہ رب کی ملاقات کا ہے۔ سامعین کرام، تو یہ عقیدہ آخرت، اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس عقیدے سے عملاً انکاری ہیں۔ ہم سب لوگ تقریباً دنیا کی فکروں میں ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے اور وہ وقت آئے گا جزائے اعمال، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایک تو جزائے اعمال کے بارے میں یہ ہے کہ آخرت میں ہے نہیں، جزائے اعمال یعنی اعمال کے اثرات فوراً شروع ہو جاتے ہیں سامعین کرام۔ کوئی بھی یعنی برا خیال اگر آپ دل میں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس نوجوان جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خیالات کو پاکیزہ رکھو، وہ گندے خیالات مت لایا کرو، نوجوانوں سے کہتے ہیں گندے خیالات مت لایا کرو، نماز پڑھا کرو، صاف رہا کرو اور خیالات کو پاکیزہ رکھا کرو۔ تو اس کا مطلب دیکھیں، یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اعمال کے نتائج فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سوچیں ہیں، اگر وہ مثبت ہیں تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات آپ پر ہوتے ہیں، اور وہ فارسی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ یہ تو ہم سب واقف ہیں اس سے، یعنی یہ ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے کہ دنیاوی حساب سے ہم لوگ یعنی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اثرات، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ تعفن زدہ ماحول میں رہیں، آپ کو مختلف بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بنیادی بات ہے سامنے کرام کہ بالکل بنیادی طور پہ اگر ایک چیز کو لیں، مثال کے طور پہ اگر گلی ہے، گندی ہے، اگر آپ جھاڑو مارنا اس میں شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ گرد اڑ رہی ہے، اگر چھڑکاؤ کر دیں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ بھوک لگ رہی ہے آپ کو، اگر آپ کھانا کھا لیں تو کیا آپ پرسکون محسوس نہیں کریں گے؟ آپ کو چائے کی طلب ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ اگر چائے پی لیں، یہ دیکھیں معمولی مثالیں، ہر چیز کے اثرات ہیں، ہر چیز کے اثرات ہیں۔ جہاں تک معاملہ آتا ہے روحانی اثرات کا، یا اچھے یا برے، ہماری روح پہ جو اچھے برے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں مرتب ہونے شروع ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ مضمون ہے کہ بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کے دل پر سفید داغ پڑ جاتا ہے، برا عمل کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دل جو ہے داغدار ہوتا رہتا ہے، یا تو کالا سیاہ ہو جاتا ہے یا سفید براق ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے سامنے کرام۔ تو اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ میں کسی چیز کے اثر سے مبرہ ہوں، دنیا میں یا آخرت میں۔ جہاں تک آخرت کا مضمون ہے سامنے کرام، تو یہ بات جو ہے جان لینی چاہیے کہ ہماری دنیا کی زندگی کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں آخرت پر، یعنی ہماری روح پر مرتب ہو رہے ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک دنیا کو چاہنے والے ہیں، ایک اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ دنیا کے چاہنے والے جو ہیں، جو شخص
اللہ کو بھلا کے اپنی زندگی گزارے گا، اس کی زندگی نتیجے کے طور پر اس کی زندگی بے اطمینان ہو جائے گی، پریشانی کا شکار ہوگا۔ وہ جتنے بھی اس کے پاس مال و دولت و دنیاوی چیزیں ہوں، لیکن وہ پریشانی کا شکار رہے گا۔ اور جتنی بھی یعنی اس کے پاس اگر دنیاوی چیزیں نہ ہوں، مال و متاع نہ ہو، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، تو اس کی روح جو ہے خوش ہوگی، دل خوش ہوگا، مطمئن ہوگا، بالکل اسے کسی چیز کی ظاہری کسی مٹیریل کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اثرات، آخرت کیا ہے؟ یہ اثرات ہیں، جزائے اعمال کا دن پیش آنے والا ہے۔ اور ہمارے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارے یعنی دنیا سے انتقال کرتے ساتھ ہی ہماری قیامت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی نتائج اعمال کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو دیکھیں اسی طرح پھر جب آپ آگے جاتے ہیں تو یوم حشر کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا، یہاں بھی ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ تمہیں جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے یا جس چیز کا خوف تمہیں دلایا جا رہا ہے وہ سچا ہے، وہ حقیقت ہے، اور روز جزا واقع ہونے والی ہے، وہ آنے والی ہے۔ تو یوم حشر جو ہے وہ روز جزا کا دن ہے۔ سامعین کرام، کافروں کے لیے یہ بڑا سخت ہوگا، جو منکرین آخرت ہیں۔ دیکھیں میں نے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ کافر سے آپ پھر سمجھیں گے کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو منافق نہیں ہیں۔ نہیں، منکرین حق کے لیے علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ یعنی کافر کا مطلب آپ منکر حق لیں، ہم لوگ بھی منکرین حق ہیں۔ قیامت حق ہے، دوبارہ جی اٹھنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، لیکن ہم اس سے انکاری ہیں۔ تو عملاً ہمارا جو سلوک ہے، جو ہمارا عمل ہے، وہ کفر کا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے سر جھکانا ہوگا، اللہ کے جو وعدے ہیں اس کو تسلیم کرنا ہوگا، اور ہمیں آخرت کے لیے جینا ہوگا۔ تو یہ تمام سامنے کرام جو ہم نے ابھی تک سبق پڑھا ہے، ان الدین لواقع، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، دین روز جزا جو ہے وہ یقیناً اس کا آنا جو ہے وہ حق ہے۔ اگرچہ ہم مضمون کو سمیٹتے ہوئے میں یہ آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہم عملی طور پہ اس دن سے انکار کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دن اپنی ساری شان و شوکت کے ساتھ ایک دن ہمارے سامنے ہوگا، یا ہم اس دن کھڑے ہوں گے، جس طرح کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے دربار میں سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو لیکن جب وہ دن آ جائے گا وہ بڑا بھاری دن ہوگا۔ یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے وہ دن گزارنا جو ہے یا وہ سہنا جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ اس کی تفصیلات آئی ہوئی حدیث میں۔ بہرحال سامعین کرام آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے مختلف شکلوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، تم لوگ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں پہلے ترجمہ پڑھ لوں۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ قتل الخراسون، قیاس مارے گئے، قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو
غمرہ کہتے ہیں گرداب کو، گرداب میں ہے لیکن غافل ہیں، ساہون غافل ہیں، مدہوش ہیں۔ تو یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ روز جزا کب ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پھر وہی ان آیات میں وہی مضمون ہے کہ روز جزا پر عدم یقین ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنے مضمون کی طرف تھوڑا سا ٹیکسٹ کی طرف توجہ کریں۔ پہلے تو یہاں بات ہوئی ہے والسماء ذات الحبک، قسم ہے مختلف متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی آسمان جو ہے آپ دیکھیں مختلف شکلوں سے ہمارے سامنے ہوتا ہے، کبھی اس پر بادل ہوتے ہیں، کبھی اس پہ اندھیرا ہوتا ہے، کبھی اس میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں نظر آ ہوتے ہیں، کبھی بالکل یعنی دن کا آسمان روشن آسمان ہوتا ہے اور وہ نیلاہٹ جو ہے پھیلی ہوتی ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی صاف ہوتا ہے، کبھی تمام بادل ہوتے ہیں۔ پر یہ یعنی اس قسم انکم لفی قول مختلف، آخرت کے بارے میں تمہاری رائے مختلف قسم کی رائے ہے، یعنی یہاں قتل یؤفکو اس سے برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے، اور پھر قتل الخراسون مارے گئے اٹکل یا قیاس یا گمان سے حکم لگانے والے۔ دیکھیں سامعین کرام، یہ مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کا رخ حقیقی طور پہ آخرت کی طرف ہے۔ زندگی ہمارا ایک سفر ہے، یعنی روز قیامت تک کا ہمارا سفر ہے۔ ابھی ہم زندہ ہیں، پھر عالم قبر میں جائیں گے اور پھر حشر میں جائیں گے۔ آج جو ہے، میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آج جو ہے ہم زندہ ہیں، کل ہمارا انتقال ہوگا اور ہم قبر میں ہوں گے اور پھر یوم حشر میں ہوں گے، اور وہ سارے اب یہ جو ہے نا، اس میں ایک مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، جیسا کہ ہمیں ایک غلط فہمی سے لگ گئی ہے نا کہ ہمارا مقصود دنیا ہے، ہم نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب دنیا کو بنا لیا ہے، حالانکہ یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، لیکن ہم دھوکہ کھا گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ منع بھی کیا تھا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے ڈالنے والا۔ تو دھوکے میں تو ہم پڑ گئے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ علی الکافرین، جو لوگ منکرین آخرت ہیں جہنم نے ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، وان جہنم لمحیطۃ علی الکافرین، قرآن کی آیت ہے کہ جہنم تو یعنی گھیرے میں آ چکے ہیں۔ دیکھیں جو شخص اہل باطل ہیں وہ جہنم نے ان کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، اور جو اہل حق ہیں جنت کے حصار میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے گرداب میں ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سایہ ہے، کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ دنیا میں سامعین کرام دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ میں نے اور آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہمارا شمار اہل حق میں ہے یا اہل باطل میں ہے۔ اہل باطل کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی کو فضول کاموں کے لیے وقف کر دیا، یا دنیا کی زندگی کو اپنا جس نے بھی اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا اور اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا، یہ لوگ اہل باطل ہیں۔ یہ باتیں میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ کو کافر اور مشرک اور منافق کے چکر میں پڑ جائیں کہ بھئی ہم تو اہل حق ہیں۔ نہیں، ہر وہ شخص اہل باطل میں شمار ہوگا جس کا رخ اللہ کی بجائے دنیا کی طرف ہے۔
یہ بالکل اپنے پاس نوٹ کر لیں سامنے کرام. میری بات پر یقین نہ کریں، قرآن کی بات پر یقین کیا کریں. قرآن تو سچا ہے اور قرآن ہمیں حقیقت بتاتا ہے. میں آپ کے سامنے اٹکل، قیاس اور گمان سے حکم نہیں لگا رہا. جو لوگ قیاس سے کام لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مارے گئے وہ لوگ. قتل الخراسون. ہم میں سے اکثر لوگ، اکثریت ہم میں سے دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں قیاس سے کام لے رہی. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. مثال کے طور پہ میں عرض کروں، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہر کلمہ گو جنتی ہے. یہ ہمارا گمان ہے، یہ حقیقت نہیں، یہ ہمارا گمان ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. ہاں بالکل شفاعت کریں گے. اگر آپ اہل حق ہیں تو آپ کی شفاعت ہوگی، لیکن آپ اگر اہل باطل ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو پھر ان پہ لعنت ہے، کیونکہ دنیا لعنتی ہے اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو اس کا پرستار ہے وہ لعنتی ہے. تو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور لعنتی لوگ ہیں، تو لعنتی لوگوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. ہاں گناہگاروں کے لیے شفاعت ضرور ہے، اور وہ گناہگار اگر اہل حق ہوں، مومن گناہگار ہوں، تو ان کے لیے یہ دیکھیں، یہ ہمارے گمان ہے، یہ ہمارے اٹکل اندازے ہیں، قیاس ہے، گمان ہے. تو گمان کرنے والے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ مارے گئے. اب دیکھیں، میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ قتل الخراسون، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ غلط فہمی سے انسان فائدے میں نہیں رہتا. کسی بھی چیز کے متعلق اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا اور مغالطے میں آ گئے تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے. پیتل کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی آپ کو سونا کہہ کے وہ بیچ دے اور آپ سونے کی قیمت میں اس کو خرید لیں، 200-400 روپے تولہ سستا دے دے گا کہ بھئی میری ضرورت ہے، یہ سونے کا ٹکڑا ہے وہ پیتل کا ٹکڑا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو نقصان نہیں ہوگا؟ آپ نے گمان کر لیا کہ یہ سونے کا ہے تو وہ سونے کا نہیں، وہ تو پیتل کا ٹکڑا ہے جس پہ سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہر غلط اندازہ جو ہے آپ کو نقصان میں ڈالے گا، ہر غلط اندازہ. مثال کے طور پہ ایک نالا ہے، 6 فٹ کا نالا ہے، آپ نے یہ گمان لگا لیا کہ آپ، اور بڑا گہرا نالا ہے، ایک کھائی ہے، نالا ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یار میں تو اس کو پار کر جاؤں گا. اب یہ آپ کا گمان ہے. آپ کی چھلانگ جو ہے وہ 5 فٹ کی ہے اور وہ نالا 6-7 فٹ کے قریب ہے، تو آپ کا گمان جو ہے کیا آپ کو بچا لے گا؟ آپ نے گمان لگا لیا اور آپ جو ہے اس گہری کھائی میں گر گئے. تو دیکھیں، یہ ایک عام میں بات کر رہا ہوں کہ غلط فہمی جو ہے یا کسی چیز کے بارے میں مغالطے میں آپ مبتلا ہو جائیں تو وہ یقیناً آپ کو نقصان میں ڈالے گی. نقصان چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو دی گئی ہے. آپ دنیا میں آ کے ہوش و خیرت سنبھال کے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی رہنا ہے، اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اسی کو سمیٹ لیں، اسی کو سمیٹو، اسی کو حاصل کرو، حرام ہو حلال ہو، خوش رہو، اسی پر خوش ہو جاؤ اور اس پہ مطمئن ہو جاؤ. تو اگر آپ نے یہ اندازہ لگا لیا یا یہ آپ نے یقین کر لیا، حالانکہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی مغالطے میں ہیں کہ یہی کامیابی یا ناکامی کی جگہ جو ہے وہ دنیا ہے. اور بعض لوگ زبانی طور پہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہیں. ایسی بات جو ہے یہ بہت نقصان والی بات ہے. دیکھیں، دنیا حقیقت نہیں ہے، یہ کامیابی یا ناکامی کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، میں دیکھتا ہوں
تم میں سے کون اچھا عمل کر کے اپنی اخروی زندگی کو کامیاب کرتا ہے؟ تو حسن عمل، اچھے عمل کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب وہ اچھا عمل، حسن عمل کیا ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کی طرف رخ پھیر کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے راستے پر چل پڑیں، ایک رہنما کی رہنمائی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق۔ یہ تو یعنی یہ آپ کا یہ رویہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری اور اچھے اعمال کیے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے یقیناً۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اخروی، آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی، دیکھیے میں قرآن کی زبان استعمال کر رہا ہوں، وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے حد سے تجاوز کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ پھر دوزخ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط گمانی، بدگمانی، غلط گمانی اور گمان سے آپ نے زندگی کے متعلق فیصلے نہیں کرنے، سنی سنائی باتوں پر آپ نے یقین نہیں کرنا۔ قرآن علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی باتیں بتائی ہیں، قرآن ہمیں سچی باتیں بتا رہا ہے، جو ہوگا جس طریقے سے ہوگا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن سے آپ ایک یقین حاصل کریں اور اس یقین کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اب ان آیت کی تلاوت، ان کا ترجمہ سنا دیں سامعین اکرام۔ والذاریات ضرباً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، فالحاملات وقرا، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہوائیں، فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والی ہوائیں، فالمقسمات امرا، اور پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والی ہے، روز جزا ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی قائم ہونے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. والذاریات ذروا By the spreaders spreading, فالحاملات وقرا and those carrying loads, فالجاریات یسرا and those moving gently, فالمقسمات امرا and those distributing as commanded. انما توعدون لصادق What you are promised is true. وان الدین لواقع Judgment will take place. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔